آج ملک کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو سازش کو روک سکتے تھے، دیکھ بھی رہے تھے کہ سازش ہو رہی ہے مگر خاموش رہے۔ امپورٹڈ حکومت کے اقدامات ملک کو ڈیفالٹ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ معاشی بدحالی اور حکومت کی ساکھ کا یہ عالم ہے کہ آرمی چیف کو مدد کے لیے امریکہ کو فون کرنا پڑ رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 2 جماعتی نظام کا خاتمہ کیا۔ آج پیپلز پارٹی سندھ اور نون لیگ پنجاب تک سکڑ کر رہ گئی ہے۔ دونوں جماعتوں کا پیسہ بنانے کے سوا کوئی نظریہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو عوام کی قیادت کا کوئی حق نہیں۔ عمران خان کا جمعرات کو الیکشن کمیشن کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان، کہا کہ ملک کی 80% آبادی کو اس الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، یہ مستعفی ہوں۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس 8 سال زیر سماعت رہا۔ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت 3 گھنٹے اہم اجلاس، ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق مشاورت۔ بلوچستان کے ریلیف کیمپس کا حال خراب، کھانا بھی دستیاب نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب متاثرین کا خیال آ ہی گیا۔ دورے پر پہنچے مگر لوگوں کو کھانا نہ مل سکا۔ شکایتوں کے انبار سن کر وزیر اعظم انتظامیہ پر برہم۔ وزیر اعظم چمن اور قلعہ سیف اللہ کے ریلیف کیمپس میں گئے۔ قلعہ سیف اللہ میں سیلاب متاثرین بھوکے بیٹھے تھے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کو ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت کی۔ کہا کہ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ اور تباہ شدہ گھروں کے مکینوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں۔ فصلیں، سڑکیں، پل تباہ ہوئے، اس نقصان کا تخمینہ بھی لگایا جائے۔ جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر متعلقہ حکام کو معطل کر دیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی تہس نہس۔ مختلف حادثات میں مزید 9 افراد ہلاک، تعداد 136 ہو گئی۔ جھلمکسی کی تحصیل گنداوا کے مکین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ مستونگ، چمن، ہرنائی سمیت بیشتر علاقے تباہ حال، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے، سینکڑوں گھر ملبے کا ڈھیر۔ متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ نوشکی کے بلبل کہتے ہیں 2 بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں۔ گھر بار پانی میں بہہ گیا، نہ خیمہ ملا، نہ کھانا، نہ پینے کو پانی، کہاں جائیں؟ پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں 13,537 مکانات منہدم ہوئے۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے 2 روز کا راشن عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاک بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کا بلوچستان میں ریلیف آپریشن جاری۔ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے بیلا میں ٹینٹ ولیج قائم کر دیا گیا۔ بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ بٹگرام میں نظام زندگی مفلوج، بالائی علاقوں کو جانے والی سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ بٹگرام سے تحصیل آلائی جانے والی سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ سوابی کے ندی نالوں میں بھی طغیانی۔ شانگلہ کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں سیلابی ریلے نے زمینوں، فصلوں اور سڑکوں کو تباہ کر دیا۔ راولہ کوٹ کے علاقے تتا پانی میں مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ مرنے والوں میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ مردان کے علاقے تخت بائی میں مکان کی چھت گر گئی، 3 خواتین جاں بحق، 3 زخمی۔ جہلم میں گھروں کی چھت گرنے کے واقعات میں 9 سالہ بچی جاں بحق، 3 زخمی۔ کندکوٹ میں زور گڑھ کے مقام پر 4 بچے تالاب میں ڈوب گئے، 3 بچیوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 بچے کی تلاش جاری ہے۔ آزادی مارچ میں عوام پر لاٹھی چارج اور تشدد کا حکم دینے والے افسران کے خلاف کارروائی شروع۔ پنجاب حکومت نے ڈی آئی جی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عثمان انور بھی فارغ، خدمات وفاق کے سپرد۔ شہباز گل کہتے ہیں یہ پہلا قدم ہے، اب احتساب ہوگا۔ جس نے خواتین کی بے حرمتی، بچوں اور وکلاء پر تشدد کیا، ابھی قانون آگے اپنا راستہ لے گا۔ عمران خان 25 مئی کو نہیں بھولا، نہ بھولے گا۔
खाफ लीग का बाजू टूटा है, पार्टी नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। चौधरी शुजात कहते हैं कि मुल्क की मईशत को बहाल करने की जिम्मेदारी सियासतदानों की है। आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी, यह सियासतदानों का कसूर है। परवेज इलाही से कहता हूं कि घर वापस आ जाएं। खाफ लीग के आइन में तब्दीली करना चाहता हूं। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ फोरम्स पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मेरे बच्चों को बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं। मेरे बच्चों ने हर काम मुझसे पूछ कर किया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में तारिक बशीर चीमा और चौधरी वजाहत हुसैन में झड़प। प्रोग्राम में आमने सामने बैठने का चैलेंज। चौधरी वजाहत ने कहा तारिक बशीर चीमा पै दर पै झूठ बोल रहे हैं। चौधरी खानदान में दरार तारिक बशीर ने डाली। चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को कहा मियां मंशा से पैसे निकलवाने हैं। आसिफ अली जरदारी ने जवाब में कहा फिक्र न करें, पैसे निकलवा देंगे। माजी में जाएंगे तो बहुत तलखियां होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा। तारिक बशीर चीमा बोले आप अपने खानदान को संभालें। 2013 में आपके सारे रिश्तेदार भाग गए थे, मैं खड़ा रहा। मुझे इख्तिदार का कोई लालच नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस तैयार हो गया। रेफरेंस वापस लेने का कोई फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं कि 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन अरकान एक पार्टी का दायां बाजू बन गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेब्लिशमेंट अवाम है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का विर्द करते सुनाई देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अराकीन पर अदम एतमाद की करारदाद मंजूर। कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से बैकडोर राब्तों का आगाज। इमरान खान अक्टूबर नवंबर, नवाज शरीफ मार्च अप्रैल में इलेक्शन चाहते हैं। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ से इसहाक डार के जरिए पैगाम रसानी हो रही है। नून लीग और पीटीआई मरकज और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर डेडलॉक है। शहबाज हुकूमत ने महंगाई का 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इदारा शुमारियात का कहना है कि जुलाई 2022 में महंगाई में 24.9% का इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 23.6%, जबकि देहात में 26.9% बढ़ी। फूड इन्फ्लेशन में 29.6% तक का खतरनाक इजाफा देखा गया। नैब लाहौर के लीगल हेड चौधरी खलीकुज्जमान ने इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक समेत दीगर के खिलाफ केसेस में डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे। कहते हैं नैब के साथ कुछ खास वजूहात की बिना पर काम करना मुश्किल हो गया है। चौधरी खलीकुज्जमान के करीबी जराए का कहना है कि वो मौजूदा निजाम के साथ काम करने में खुश नहीं थे। हुकूमत की मेहरबानियां, टोबैको इंडस्ट्री पर टैक्स ड्यूटी की आसानियां। टोबैको इंडस्ट्री के लिए हुकूमत काबीना से किसने सिफारिश लगवाई। नए बजट में सिगरेट पैदावार पर ड्यूटी स्लैब रातों रात तब्दील। महंगे तरीन सिगरेट ब्रांड सस्ते तरीन टैक्स स्लैब में आ गए। ड्यूटी बढ़ने के बजाय मजीद 700 की बचत। सिगरेट महंगा करके आवाम को इस लत से बचाने के बजाय टैक्स रिलीफ देकर हुकूमत तंबाकू इंडस्ट्री की जेबें गर्म करने में मसरूफ। अगवाकारों ने कार्टेल्स बना लिए, फ्रॉड के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। अवाम नौसरबाजों से मोहतात रहे। कमर जमान कायरा ने खबरदार कर दिया, कहा फ्रॉडियों और अगवाकारों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बना रखे हैं। फोन और सोशल मीडिया पर सस्ते जानवर, ट्रैक्टरों और सस्ती गाड़ियों की पेशकश करते हैं। लोगों को अपने मकाम पर बुलाकर अगवा कर लेते हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिजली के बिलों में टैक्स के खिलाफ ताजरों का पारा हाई। कसूर में पावर लूम्स वर्कर्स का एहतजाज। टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान और फैसलाबाद में ताजरों ने बिलों को आग लगा दी। भलवाल में भी ताजर सरापा एहतजाज। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान ने अहमदपुर चौक ब्लॉक कर दिया। मरकजी तंजीम के वफ्द की वजीर खजाना से मुलाकात। बिजली के बिलों में लगाए गए फिक्स्ड टैक्स पर तहफ्फुजात का इजहार।
تاجروں نے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایف آئی کی منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اشتہاری ملزم سلیمان شہباز کے نام چنیوٹ میں 200 کنال سے زائد اراضی، مختلف بینکس میں 29 اکاؤنٹس ہیں جن میں 3,70,24,500 روپے موجود ہیں۔ سلیمان شہباز کے 13 کمپنیز میں 19 کروڑ سے زائد کے شیئرز ہیں۔ کراچی دو دریا پر ریسٹورانٹ گرنے کا واقعہ، پانی کے اوپر بنے ہوٹلز کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے صرف ان ہوٹلز کو سیل کیا گیا جن کا حصہ پانی کے اوپر ہے۔ دو دریا میں منہدم ریسٹورانٹ کافی عرصے سے بند تھا جو موسلادھار بارش کے باعث گرا۔ چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس پر جی ایچ کیو میں تقریب، آرمی چیف نے دفاع، سلامتی اور قوم کی تعمیر میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا، کہا کہ ہمارے تعلقات اجتماعی مفادات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چینی سفیر کا یوم تاسیس کی تقریب پر آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا کہ دونوں ممالک میں ہر موسم کے آہنی دوست، بھائی، اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ لیڈرز لڑائی ختم کریں، سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ بہاولپور میں بچوں کا احتجاج، ہمیں سیاست نہیں تحفظ چاہیے۔ بینرز اٹھائے بچوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ننھے پھولوں کا کہنا تھا کہ وہ سیلاب کا پانی پینے پر مجبور ہیں، لاشیں مل رہی ہیں، سیاسی رہنما لڑائی میں مصروف ہیں۔ ملک بھر میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکولز کھل گئے، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ کراچی کے متعدد نجی اسکولز میں تعطیلات برقرار، بارش کے باعث بیشتر اسکولز نے بچوں کو واپس بھیج دیا۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث اسکولز کی تعطیلات میں 14 اگست تک کی توسیع۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس جاری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ روشیا اوپن ٹیسٹ ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اٹلی کی جانک سنر نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں نوجوان ہسپانوی کھلاڑی الیکراس کو شکست، اطالوی کھلاڑی نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد شاندار کم بیک کیا، اگلے دونوں سیٹ جیت کر ٹرافی پر قبضہ جمایا۔ 22 گولڈ، 14 سلور، 18 برونز۔ کامن ویلتھ گیمز میں آسٹریلیا سب سے آگے، میڈلز کی نصف سینچری مکمل کر لی۔ 37 میڈلز کے ساتھ میزبان انگلینڈ کی دوسری اور 19 تمغے جیتنے والے نیوزی لینڈ کی تیسری پوزیشن۔ ایونٹ میں قومی کھلاڑیوں کی مایوس کن کارکردگی، اب تک کوئی میڈل نہیں جیت سکے۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور سیکس سگما پلس کی مشترکہ پیشکش، فلم لندن نہیں جاؤں گا کا باکس آفس پر راج برقرار۔ 29 جولائی تک 50 کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا، مداحوں کی جانب سے زبردست پذیرائی۔ خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔